اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ میں امن میں نہیں ہوں. اس کے لیے ایک وظیفہ دیتا ہوں، اور وہ وظیفہ بہت زبردست ہے، بہت کمال وظیفہ ہے. اگر آپ پڑھ لیں صرف 11 بار یا حفیظ و یا سلام. آج کل جہازوں پہ لکھا ہے، میں اس دن سفر کر رہا تھا، جہاز کے شیشے کے سامنے آگے ایک رخ پہ حفیظ لکھا تھا، ایک پہ سلام لکھا تھا. میں نے کینٹ کی فیکٹری پہ آگے سے گزر رہا تھا، ایک پلر پہ میں نے دیکھا حفیظ لکھا ہوا تھا، دوسرے پہ سلام لکھا ہوا تھا. جو صرف 11 دفعہ پڑھ لے. بچے کو گھر سے بھیجیں اس کی حفاظت کے لیے، بیوی گھر میں، گھر کی حفاظت، گھر کی عزت کی حفاظت، مال جان کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، زندگی کی حفاظت، لٹنے سے بچنے، جیب تراشی، اغوا برائے تاوان، چیزوں، حادثات، نقصان. سواری پارک کریں 11 بار یا حفیظ و یا سلام. زندگی میں جہاں بھی حفاظت کا نظام چاہتے ہیں صرف 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ لیں، اور اس کا کمال اور اللہ کے نام کی تاثیر دیکھیں. کوئی سوال آپ کی خدمت میں؟ آپ کچھ سوال کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اعظم کی حقیقت کیا ہے، اور واقعی کوئی بے شمار اس میں اعظم لوگ بتاتے ہیں، تو وہ اس میں اعظم جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں جو سچ ہے، حقیقت ہے یا ریالٹی ہے، وہ تو جناب گزارش ہے کہ بتائیے. ذرا توجہ فرمائیے گا. کسی درویش نے کسی سے پوچھا اسم اعظم بتائیں. آئیں میں پھر آپ کو اسم اعظم بتاتا ہوں، وہ جو تیر کبھی خطا نہ جائے. بتا دوں؟ وہ ہے یقین اعظم. بس پھر غور کیجئے گا، اسم اعظم اصل میں یقین اعظم ہے. ہمارے پاس نا، میری ہمشیرہ کو ایک مئی پڑھانے آتی تھی، بڑی بوڑھی. اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جو بھی ہوتا تھا ہو جاتا تھا، بالکل ان پڑھ مئی. میں نے پوچھا، بڑی خدمت کی. ایک دفعہ ہنس پڑی، کہنے لگا بیٹا تو مجھ سے وہ وظیفہ پوچھنا چاہتا ہے جس سے جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہنے لگا بیٹا وہ قصیدہ غوثیہ کے پہلے 4 اشعار ہیں، پر تو پڑھے گا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے اس کو سال پڑھا اور یقین سے پڑھا. تو پڑھا لکھا ہے، آج وہ وظیفہ کل وہ وظیفہ، آج وہ تسبیح کل وہ تسبیح. میں نے ایک ہی وظیفے کو گھوٹا لگایا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ یقین اعظم کو میاں صاحب، بس یقین. جی سر، کسی نے فرمایا ہے محترم نے کہ زکوٰۃ اپنے عزیزوں کو، قریبی رشتہ داروں کو دینی ہو تو کیا بتا کے دیں یا بغیر بتائے بھی دیں؟ ضروری نہیں، بتانا کیا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، عزت نفس مجروح نہ ہو. جی کسی کے ساتھ کسی بھی کائن میں دی جا سکتی؟ یہ علماء سے پوچھیں، میں عالم نہیں ہوں، میں تو فقیری دنیا کا بندہ ہوں. سر، کاروبار کے لیے آپ نے وظیفے بتائے تو ہیں، انہوں نے پھر کہا کہ کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں باہر کے ملک کے جانے کے لیے اور قرضوں سے نجات کے لیے. سلام، قل ہو اللہ اور سورۃ یاسین والے نفل کمال چیز. پروسٹریٹ پر یقین اعظم ضروری ہے، اور پروسٹیٹ کے لیے السی اور یہ جو والا ٹوٹکا لاجواب ہے. سر، ہیپاٹائٹس کی دوائی جی. ہیپاٹائٹس کے لیے ایک ٹوٹکا ہے، ہیپاٹائٹس کے لیے، جگر کی تمام بیماریوں کے لیے. میٹھا سوڈا، ریون، چینی، بس 2 چیزیں. چیز وہ ہو جو سستی بھی ہو اور میسر بھی ہو. اگر آپ کہیں میاں صاحب ایک ٹوٹکا ہے میرے پاس زبردست، اس کے لیے صرف 2 چیزیں لانی ہوں گی، ایک شیر کی مونچھ کا بال اور اس کی کان کی میل. بس آپ شیر کے پاس جائیں، السلام علیکم، آئیں، ویلکم، بسم اللہ، آؤ سائیں. انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا نیڑے تو آؤ. مجھے ایک صاحب نے بتایا، یہ کہنے لگے کہ آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، شیر کی مونچھ کا بال اور کان کی میل. میں نے کہا پھر تجھے بھی ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، مگر مچھ کا پتا لے آ.
امت کے لیے آسانیاں پیدا کریں. امت تو پہلے ہی مشکلات میں ہے. تو یہ آسانیوں کے لیے ایک ٹوٹکا میں نے بتایا. 100 بہت سستا 100 روپے کا ٹوٹکا ہے. ریون چینی اور میٹھا سوڈا ہم وزن پیس لیں, بھری ہوئی چٹکی دن میں 3-4 دفعہ. یہ کن بیماریوں کے لیے؟ معدے کی گیس, تبخیر, پرانی قبض, پیٹ ویٹ کا بڑھنا, کولیسٹرول, یوریا, یورک ایسڈ اور ہیپاٹائٹس ABC کے لیے. چند دن چند ہفتے استعمال کریں. میٹھا سوڈا, ریون چینی, ہم وزن. جی اور حکم. جی سر, نیکسٹ کویسچن ہے سر کہ پلیز سر پلیز ڈاکٹر مریم صاحبہ کی طرف سے کویسچن ہے کہ ابو کو کینسر ہے, ملک کے بہترین معالج سے علاج ہو گیا, کچھ مہینے بعد تکلیف ہوتی, کبھی جگر, کبھی لبلبا, کبھی پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں, دوائیوں سے جان نہیں چھوٹ رہی. روحانی حل فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیں, اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ اپنی ڈاکٹر کی نوکری میں ہی دین و دنیا بن جائے. بہت دفعہ مریضوں میں نماز قضا ہو جاتی ہے, اس کی رہنمائی فرمائیں. تیسرا ان کا سر, یہ پہلے تیسرا بھی سوال کر دیتا ہوں. سورہ اخلاق کا وظیفہ 128 بار سورہ کوثر کا وظیفہ کر چکی ہوں, بہت فائدہ اور سکون ملتا ہے, رکاوٹیں کم ہو جاتی, اللہ بہت یاد آتے ہیں. ایک وظیفہ ہے زبردست جو غزوہ خندق میں ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کے حوالے ہیں, بڑی بڑی تفسیروں میں اس کے حوالے ہیں. جو غزوہ خندق میں جب پیٹ پہ 2-2, 3-3 پتھر بندھے ہوئے تھے, اس وقت میرے آقا نے صحابہ اہل البیت کو فرمایا تھا کہ یہ وظیفہ پڑھیں. وہ وظیفہ دھماکے کے لیے, وہ وظیفہ دشمن انتقام لینے کے لیے, وہ وظیفہ کہ میرے اوپر گولیاں ہیں یا کوئی دشمن مجھے نقصان دے گا اس کے لیے, اور وہ وظیفہ لا علاج کینسر اور لا علاج بیماری کے لیے. وہ حدیث سے ثابت بھی ہے, قرآن سے ثابت بھی ہے. قرآن میں ہے ایک جگہ حامیم, دوسری جگہ لا ینصرون, اور حدیث میں دونوں جگہ اکٹھا ہے حامیم لا ینصرون, حامیم لا ینصرون. یہ وظیفہ لا علاج ترین دشمنوں کے لیے تو میں نے بتایا, لیکن لا علاج بیماریوں کے لیے اس کو کیسے پڑھیں؟ اس کی تعداد ہے میرے پاس ایک خاص, اگر کہیں تو وہ اگر تعداد پڑھیں گے تو فوراً نشانے پہ لگے گا. اگر کہیں تو میں خاص تعداد بتا دوں. جی پلیز. خاص تعداد ہے, اس تعداد کا نام ہے پاگل. پاگل ہو کے پڑھو, دن رات وضو بے وضو دیوانہ ہو کے پڑھ, پھر دیکھ تاثیر ملتی ہے. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو, وائے ناکامی تو محتاج ساکی ہو گیا, میں بھی تو مینا بھی تو ساکی بھی تو محفل بھی تو. یقین سے پڑھیں.